It is okay to disagree, but there's a way to go about it. Shahbaz Saab understanding that change aana padega. And the most immature is Imran Khan. The induction of younger, more educated parliamentarians happened in 2013. مریم بی بی کا charismatic personality جتنی بھی legislation کر لو کم ہے جب تک خواتین ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل انسائٹ. میں ہوں وجیہ نجم. خوش قسمت ہوتی ہے وہ قوم جس قوم کے استاد قوم کے حالات کو بہتر بنانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. قابل احترام ہے وہ عورتیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو ملک کے حالات کے لیے باہر نکلتی ہیں، نہ صرف خود تعلیم حاصل کرتی ہیں بلکہ اعلیٰ اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی آتی ہیں کہ خواتین کے لیے آواز اٹھا سکیں. آج کی میری مہمان ایک ایسی استاد سیاستدان ہیں جن کا تعلق تو پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور انہوں نے ہر حالات میں اپنے صدر میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے شانہ بے شانہ چل کر قوم کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی، عورتوں کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی. بشریٰ انجم بٹ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے ان کی کچھ پرسنل لائف کے بارے میں، کچھ پروفیشنل لائف کے بارے میں، سیاست میں کیسے آئیں. آپ کے بچپن سے شروع کرتے ہیں اور سفر کیسا رہا، کہاں سے شروع کیا؟ بچپن تو خیر بہت اب پیچھے لگ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ آئی بلانگ ٹو اے فیملی جہاں ہم 6 بہنیں، سو آئی ڈونٹ ہیو اے بردر. سو میرے والد صاحب نے ڈے 1 سے ہی پرورش کچھ اس طرح کی کہ تھوڑا انڈیپینڈنس اور تھوڑا سا کانفیڈنس اس طرح کہتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ بھائی تو ہے نہیں، انہوں نے خود ہی کرنا ہے. بٹ ہی واز ویری فوکسڈ آن ون تھنگ، مائی مدر ان فیکٹ، کہ ایجوکیشن جو ہے نا، کیونکہ خاص طور پہ لوگوں کو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بچیاں ہیں فٹافٹ شادی کر دو اور 6 ہیں. پر الحمد للہ آل آف اس پرسوڈ ڈگری اور بہت سارا ٹریول کرنے کو ملا. اس ٹائم سمجھ نہیں لگتا تھا کیونکہ میرے والد صاحب کہتے تھے ایکسپوجر ملے گا بچیوں کو، کانفیڈنس ملے گا. اور اب مجھے لگتا ہے کہ عمر کے اس حصے میں آ کے مجھے لگتا ہے وہ ساری چیزیں، ان کی جو پرورش تھی وہ اس کا ایک فائدہ ہوا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پہلے تو پڑھایا ایٹ ویریس یونیورسٹیز، پھر سیاست کی طرف رخ کیا، اور بہت سارا لوگوں کی طرف سے بڑا معیوب نظروں سے دیکھا گیا کہ وائی لڑکی سیاست کرے گی. اور ہاں فیملی کی طرف سے بھی کافی ودن کیونکہ ان کو تھا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی ہماری فیملی میں سے، خاندان میں سے سیاست میں آئے. تو بس پھر وہ ساری چیزیں لے کے چلے اور اب 10 سال ہو گئے سیاست میں. اچھا، جہاں پہ بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں پہ جو والد صاحب ہوتے ہیں وہ فرینڈلی ہوتے ہیں، بہت زیادہ وہ فریڈم دیتے ہیں، لیکن جو مائیں ہوتی ہیں وہ اوور پروٹیکٹیو اور اوور پوزیسو بھی ہوتی ہیں. تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تھا؟ بالکل بالکل، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. یہ ایک بڑا بیلنس کرنا پڑتا ہے، بیکاز ماشاء اللہ 6 بیٹیاں اس معاشرے میں پالنا، ان کو ایجوکیشن دینا، پھر ان کی شادیاں کرنا، آل آف اس آر میریڈ، اور اللہ کا شکر ہے ایوری ونز ہیپی ان دیئر ہاؤس. تو وہ والد صاحب کی طرف سے ہمیشہ سے ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر ہوتا تھا، لیکن امی کا یہ ہوتا تھا کہ وہ آج بھی کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی نہیں بنائی، میں نے کچھ سوشلائزنگ نہیں کی، کیونکہ مجھے تھا کہ میں گھر بیٹھوں تاکہ بچیوں کو پتا ہو ماں گھر پہ. تو یس، امی واز آلویز ویری اسٹرکٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم both my parents were very supportive. آپ پاکستان میں خواتین کے تحفظ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں یا ان کے حقوق کو؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اب جو دور چل پڑا ہے، اگر آپ معاشی صورتحال بھی دیکھ لیں، میرا خیال ہے کہ ایک بندے کے کمانے سے گھر نہیں چلے. بالکل ایسے. اور یہ بات آج ہم تو آؤٹ آف نیسیسٹی کہہ رہے ہیں. قائد اعظم نے when پاکستان واز کریٹڈ سیڈ ایک سکسیزفل نیشن از ون جہاں مرد اور عورت شانہ بشانہ چلے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو 50% of our nation that comprises of women، اگر آپ ان کو ورک فورس کا حصہ نہیں بنائیں گے تو آپ سفر کرو گے ایز اے کنٹری. اور اب ہم جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ خواتین کو ورک فورس کا حصہ بنانا ہماری اب مجبوری بن گیا. 2013 میں شہباز صاحب کی لیڈرشپ کے انڈر، کیونکہ یہ حکومت کا فرض ہے کہ نہ صرف جاب اپرچونٹیز پرووائڈ کرنا، بلکہ جب ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے ادھر سے لے کے اس کا سفر اس کی ورک پلیس تک اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا. آج اگر آپ دیکھیں میٹرو بس کے اوپر بہت ساری تنقید کی گئی، بٹ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ معاشرے میں جو ہماری بچیاں ہیں، اسکول کالجز جاتی ہیں، جو خواتین کاموں پہ جا رہی ہیں، وہ ایک مہذب انداز میں ان کو ایک فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے کہ وہ طریقے سے ٹریول کریں اور اپنی ورک پلیس میں پہنچیں. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹس کو یہ پورے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور اب یہ مجبوری بن گیا. ہماری سوسائٹی میں اگر میں بات کروں تو ڈراماز میں بھی جس طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے کہ اگر ایک ورکنگ لیڈی ہے، اپنے کریئر میں بہت زیادہ سکسیزفل ہے، تو اس کی جو پرسنل لائف ہے وہ افیکٹ ہوگی، وہ اپنے اس کی زندگی. بالکل بالکل، میں وجیہہ آئی 101% انڈورس اٹ، اور میں ہر پلیٹ فارم پہ خواتین ورکنگ ویمن سے ایک بات کرتی ہوں کہ یہ مسکنسیپشن ہے.
آپ کو آپ کی فرسٹ اینڈ فارموسٹ رسپانسبلٹی از یور ہاؤس ہولڈ. وومن از دا فاؤنڈیشن آف اے ہاؤس ہولڈ, اور آپ کو اپنے گھر کو ترجیح دینی ہے پہلے, کیونکہ جب آپ ورک فورس میں آتے ہیں, ورک انوائرمنٹ میں آتے ہیں, تو سم ویمن گیٹ پاور ہنگری, اور پھر وہ اپنے گھر کو نگلیکٹ کرتی ہیں. اور اگر آج مجھے کوئی بھی پوچھتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو مینیج, تو آئی مینیج بیکاز مائی ہسبینڈ از ویری سپورٹیو, بیکاز ہی نوز دیٹ مائی ہاؤس از مائی فرسٹ پرائیورٹی. جس وقت آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کی, اس وقت آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ ایک ایسی سیاسی تنظیم ہے جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کری, اور آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ سکسیزفل ہیں اس میں؟ جب میں نے نون لیگ جوائن کی ان 2013, تو آئی کوڈ سی دیٹ بیکاز PMLN واز آلویز criticized to be a patriarchal party, to be a very conservative party. But then I could see Shahbaz Saab understanding that ab change آنا پڑے گا. That is why the induction of younger, more educated parliamentarians happened in 2013. جب وہ نظریے کا چینج آیا, اگر انہوں نے ینگر لوگ لیے, انہوں نے خواتین کو, اب عائشہ جو ڈاکٹر عائشہ جو تھی وہ فرسٹ فیمیل یہ فائنانس منسٹر بنی جو کہ ریزرو سیٹ پہ آئی تھی, عائشہ غوث پاشا. سو جب وہ میں نے دیکھا تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ, اور اس پر نون لیگ کی 2/3 میجورٹی تھی. یو سی فار پراپر افیکٹو لیجسلیشن ٹو ٹیک پلیس یو نیڈ دیٹ کائنڈ آف میجورٹی از ویل. سو دیز ور اے فیو آف دا انسٹنسز. دین آئی اوبیسلی شہباز صاحب کی لیڈرشپ, ایک ان کی پرسنالٹی کو آئیڈیلائز کرنا, تو یہ کچھ ایسے فیکٹرس ہیں دیٹ میڈ می چوز PMLN. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم اوور آل ساری پارٹیز کی بات کریں تو کس پارٹی خواتین کی فیشن سینس جو ہے یا ڈریسنگ سینس سے متاثر ہوتی ہیں آپ؟ وجیہہ, آئی ایم ویری کانفیڈنٹ اینڈ ان دا سینس دیٹ آئی ایم ویری کمفرٹیبل ود مائی اون سینس آف ڈریسنگ. مجھے ہمیشہ سے سمپلسٹی, آئی لائک پلین کلرز, تو یہ, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر فیشن ٹرائی بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک آپ کی پرسنالٹی ہے اور آپ کو اپنی پرسنالٹی کے مطابق, اگر آپ کہو کہ ایک بندہ ایسا کون سا ہے تو وہ نہیں, بٹ یس دیر آر کوائٹ اے فیو گریسفل پرسنالٹیز لائک ذکیہ شاہ نواز. شی آلویز ویئرز وائٹ, اور وہ بہت مجھے, اور سمپل کپڑے پہنتی ہیں کاٹن کے اور اس طرح, لیکن شی آلویز اسٹینڈز آؤٹ بیکاز دیٹس اے سینس آف اسٹائل. اچھا, ہمارے معاشرے میں ایک المیہ یہ بھی بن چکا ہے کہ خواتین کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہیں. ورک پلیس پہ دیکھ لو, گھر میں دیکھ لو, ساس کو بہو سے مسئلہ, نند کو بھابھی سے مسئلہ. پالیٹکس میں, اپنی ہی پارٹی میں یا باہر ایسے کوئی مسئلے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں؟ بالکل, یہ آپ نے بڑا اچھا جو ہے نا آبزرویشن ہے. اس میں بالکل 101% ایشورٹی ہے. مجھے ہر جگہ اگر پوچھا جائے کہ آپ نے خواتین کے حقوق کے لیے کیا کیا, جتنی بھی لیجسلیشن کر لو کم ہے جب تک خواتین ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور یہ ہر ورک انوائرمنٹ میں, ناٹ جسٹ پالیٹکس اونلی. آئی فیل دیٹ ویمن نیڈ ٹو سپورٹ ایچ ادر. وہ ہم عورتیں نا اتنی مشکلوں سے کسی پوزیشن پہ پہنچتی ہیں کہ ہم پھر انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی اور کو جگہ نہ دیں. جب وین یو ایز اے پرسن انڈرسٹینڈ ون تھنگ دیٹ you will only get جو آپ کی قسمت کا ہے اور وہ آپ سے کوئی لے نہیں سکتا, then آپ کا کنڈکٹ جو ہوتا ہے it's more positive, it's more کیا کہتے ہیں supportive. اور جب تک خواتین ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں بنائیں گی, مینٹورز نہیں بنیں گی, میرا نہیں خیال کہ آپ کسی بھی اماؤنٹ آف لیجسلیشن سے ان کو امپاور کر سکتے ہو. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ امت مسلمہ کی پہلی لیڈر تھی جو پاکستانی خاتون جو ہیں وہ وزیر اعظم بنی. کیا لگتا ہے کہ مستقبل میں مریم نواز صاحبہ بھی اس سیٹ پہ ہمیں نظر آئیں گی کہ وہ بھی وزیر اعظم؟ وائی ناٹ. جب ہم نے ایک دفعہ کیا, اور بے نظیر بھٹو کی پرسنالٹی جو ہے اٹس لارجر دین لائف. مطلب کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ کون سا ایک ایسا پولیٹیشین تھا جو آپ کبھی, مطلب میں نے اتنا کچھ ان کے بارے میں سنا ہوا ہے, اینڈ دا وے شی کنڈکٹیڈ ہر سیلف, اینڈ ان دیٹ ایرا جہاں پہ اتنی کنزرویٹو مائنڈ سیٹ تھا, سندھ کے پروونس جہاں پہ ویسے ہی اتنی, ادھر انہوں نے ایک پارٹی بنائی جو آج تک میرے خیال سے موسٹ پروگریسو پارٹی وین اٹ کمز ٹو ویمن. اگر آپ دیکھیں ان کی پارٹی کے اندر خواتین کو کتنے اہم رول دیے گئے ہیں, ان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے, سپورٹ کیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے ہر چیز, ہر پارٹی کی اچھی چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے, سیکھنی چاہیے. تو آپ اگر اسی طرح مریم بی بی کو دیکھیں, مریم بی بی کا PMLN کے اندر آنا اور ایک فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا, یہ بڑا خوش آئین ثابت ہوا ہے فار اس ویمن ایز ویل, اینڈ شی ہیز ماشاء اللہ گرون ایز اے پولیٹیشین. her confidence, her speaking ability اور her charismatic personality, تو یہ تو ساری ہم سب خواتین کے لیے it's something to look up to. بالکل ٹھیک ہے. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اگر بات کریں تو ایک نڈر لیڈر ہے. خان صاحب کے بارے میں بات کریں تو وہ بھی ایک نڈر لیڈر ہے. کیا لگتا ہے کون کس کو ٹف ٹائم دے گا؟ مریم صاحبہ
دے سکتی ہیں خان صاحب کو ٹف ٹائم میں خان صاحب مریم بی بی کو؟ دیکھیں مریم بی بی خان صاحب کو ڈیفینیٹلی ٹف ٹائم دے رہی ہیں کیونکہ جس طرح وہ ان کو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ وجیہہ ون تھنگ دیٹ موسٹ آف آر سینئر لیڈرشپ از میڈیا شائے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور مریم بی بی از ویری ووکل. مریم بی بی نئی سوچ کی ہیں, نئی اسٹریٹجیز. پی ایم ایل این جہاں لیک کرتی ہے وہ جس طرح پی ٹی آئی کیم ود اے سوشل میڈیا ونگ, اور ہم ابھی بھی اس میں لیک کرتے ہیں. وی آر اسٹل ٹرائنگ ٹو لرن, وی آر اسٹل ان دا ٹیدنگ پیریڈ. لیکن مریم بی بی از ویری ہینڈز آن وین اٹ کمس ٹو سوشل میڈیا. ان فیکٹ شی از دا ون ہو انیشیٹڈ دس. اب تو پروپیگنڈا کی سیاست ہے, اب تو ساری سیاست ہی ٹویٹر پہ ہو رہی ہے. تو یہ چیز پہ ریئلائز کی, اور کیونکہ ہمارے مین جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے لیے طرز سیاست ڈفرینٹ ہے اور ان کو ٹائم لگے گا. ظاہری بات ہے ایک ایج بھی ہوتا ہے, اس طرح ایج فیکٹر میں اتنا زیادہ آپ ٹیک سیوی نہیں ہوتے. لیکن مریم بی بی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی عمران خان کو ٹف ٹائم, کیونکہ وہ ان کی طرز سیاست پہ آ کے ان کو جواب دیتی ہیں. سو یس, مریم صاحبہ نے قید و بند کی صحبتیں بھی جھیلی ہیں, ہر مشکل وقت میں انہوں نے پی ایم ایل این کا ساتھ بھی دیا, فرنٹ فٹ پہ آ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور لڑی بھی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جب وہ سینئر چیف آرگنائزر نامزد ہوئی ہیں تو پارٹی کی طرف سے اعتراضات بھی سامنے آئے ہیں, تو کیا وہ اعتراضات ٹھیک تھے؟ دیکھیے جب ایک پارٹی ہوتی ہے, پارٹی کے اندر بہت سارے وہ کہتے ہیں نا جمہوریت ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے, ایوری بڈی, بہت سینئر لیڈرشپ بھی ہے. بالکل. اور ان کے اپنے, اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو ہمارے ہم سے پچھلی جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ریجڈ ہوتی ہے اپنی وے آف تھنکنگ میں. ان کو یہ نئے کانسیپٹ سمجھ نہیں لگتے. ہر کسی کے اپنے نظریہ ہوتے ہیں اور اس چیز کو بلو آؤٹ آف پروپورشن نہیں کرنا چاہیے. ریزرویشن سب کی ہوتی ہیں, اور اگر وہ اس کے اوپر آپ پالیٹکس کر لیں کہ جی پارٹی کے اندر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یس, ایکسیپٹنگ مریم بی بی واز لٹل ٹف فار فیو پیپل ان دا پارٹی, اور انہوں نے اپنی ریزرویشن شو کی اور ان کی ایک مقام ہے پارٹی کے اندر اور پارٹی نے اس چیز کو ایڈریس کیا. سو آئی تھنک دس ہیپنز ود ان ایوری پارٹی. اچھا, مہنگائی کی بات اگر ہم کریں, اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس کا سارا ملبہ پی ایم ایل این پر آ رہا ہے, لیکن پی ایم ایل این کہتی ہے کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, ہم سے پچھلی والی گورنمنٹ نے اتنی مہنگائی کر دی. آنے والے الیکشنز میں غریب عوام کو پی ایم ایل این کیسے یہ بات سمجھائے گی کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے؟ یہ بالکل وجیہہ تھوڑا سا ہم, کیونکہ اس ٹائم پہ ملک اتنی زیادہ ایمرجنسی کی حالت میں تھا کہ ہم فوکس ہو گئے, بیکاز پی ایم ایل این نے پہلے بھی ڈیلیور کیا ہے اور وی آر اے پارٹی دیٹ ڈیلیورز. our focus is primarily on deliver. لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ان کے اگینسٹ کیسز نہیں بنائے, آپ نے بشرا بی بی کے اگینسٹ وہ نہیں کیا, بیکاز وی ور سو فوکس, ہمیں پتہ تھا کہ اٹس اے نیشنل ایمرجنسی. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم کہیں وہ نیریٹو بلڈ ہی نہیں کر پائے کہ ہم بتائیں کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے جو ہیں یہ کہاں پچھلی حکومت نے طے کیے ہوئے, اور شرطیں ایسی ہیں, اور جو بیچ میں ان کے ساتھ کینسلیشن آف دا کانٹریکٹس, اس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑا. لیکن ہم پر امید ہیں. اب سب سے بڑا جو ڈرا بیک آیا وہ دا ہالٹنگ آف سی پیک. سی پیک اب دوبارہ انشاءاللہ چلے گا. جب دوبارہ وہ چلے گا وہ انڈسٹریز آ کے لگیں گی, ہماری وہ جو بائنگ پاور ہے بڑھے گی, لوگوں کو جابز ملیں گی. تو میرا خیال ہے کسی طرح ہم اس چیز کو مینیج کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بشرا صاحبہ, آڈیو لیکس کا زمانہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو خان صاحب کی آڈیو لیکس خواتین کے ساتھ وائرل ہوئی, اس کا خواتین پر کیا اثر جو ہے وہ مرتب ہوا؟ خان صاحب کے بارے میں تو پھر لوگ کوئی اتنا زیادہ نہیں کہیں گے, ہاں اس عورت کے کیریکٹر کو لے کے ساری زندگی کے لیے شی ول بی ٹارگیٹڈ. تو میں اس چیز کی بہت بھرپور انداز میں مذمت کرتی ہوں, بیکاز آئی ایم اے وومن فرسٹ اینڈ دین آئی بلانگ ٹو اے پرٹیکولر پارٹی. تو مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا کسی بھی عورت, چاہے وہ جو بھی پارٹی کی ہو, اس طرح تذلیل ہوئے, اس طرح اس کے کیریکٹر اسیسینیشن ہو. ججز کی آڈیو لیکس کی بات کریں تو ان کی آڈیو لیکس نے بھی جو دوہرا معیار ہے نا اس کو برہنہ کر دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی آڈیو لیکس کے بعد ججز پر تنقید جائز ہے کہ نہیں؟ بالکل, ڈیفینیٹلی, وائی ناٹ. اٹس این انسٹیٹیوشن, اور جس انسٹیٹیوشن کے اندر اگر اس طرح کا میل لائن پریکٹس ہو رہی ہے تو اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ عوام کے سامنے آنا چاہیے یہ بات کہ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں دے آر بائسڈ اینڈ دیر انکلینیشن ٹورڈز ون پرٹیکولر پارٹی از مور. اور میرا خیال ہے کہ یہ صرف یہ کبھی کسی پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بن سکتی, یہ آڈیو لیکس کسی کا پروف نہیں بن سکتی, بٹ ایٹ لیسٹ دے کین بی این آئی اوپنر کہ جو ہم اتنے سالوں سے باتیں کر رہے تھے کہ رجحان جو ہے اس کا عدالت کا یا کورٹس کا ایک پرٹیکولر پارٹی کے سپورٹ کے لیے, تو یہ پھر وہ ہمارے نیریٹو کے ساتھ جو ہے نا یہ چیز سامنے. میرا خیال ہے کوئی بھی ادارہ اگر میل پریکٹیشن کے اندر ملوث ہے
تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی خواتین میں کیا بیسک ڈفرینس آپ دیکھتی ہیں؟ میں نے جو 4.5 سال، حالانکہ میری بہت ساری دوستیں ہیں پی ٹی آئی میں، لیکن میں نے جب 4.5 سال پی ٹی آئی کی خواتین کو دیکھا مجھے افسوس بھی ہوا. مجھے افسوس اس لیے ہوا کیونکہ اسمبلی کے فلور آف دا ہاؤس پوری دنیا نے دیکھا کہ کتنی ایگریشن آئی. مجھے ہمیشہ سے ایسے لگا کہ چاہے ہماری پارٹی جتنی بھی کنزرویٹو، وین اٹ کمز ٹو ویمن، مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی بھی ہماری پارٹی نے ایسا پلان بنایا ہو کہ اسمبلی کے فلور پہ آپ لوگ اٹیک کریں گے جا کے اور ہم پیچھے بیٹھے ہوں گے. حالانکہ پی ٹی آئی کی ہمیشہ خواتین لڑنے کے لیے آتی تھی فلور آف دا ہاؤس شروع میں، جو مطلب ہمیشہ، اور آدمی ان کے پیچھے. اگر آپ آج دیکھیں زمان پاک میں بھی جب گرفتاری کی بات ہوئی تو خواتین آگے آئی ہوئی تھی. میرا خیال ہے خواتین کو اس طرح استعمال کرنا مجھے لگتا ہے کہ ان کی بے حرمتی ہے. یو نو، یو آر سپوز ٹو پروٹیکٹ ویمن، یو آر سپوز ٹو، اور ہمارے مرد ہمیشہ ایم پی ایز کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے بیک اینڈ پہ رہنا ہے. یو نو دے وڈ. سو مجھے پی ٹی آئی کی خواتین اور پی ٹی آئی کی پالیسی سے یہ اختلاف ہے کہ ایک آپ وہ جماعت جو خواتین کے حقوق کی بات کرتی تھی وہ آج خواتین کو ڈھال کی طرح استعمال کر رہی ہیں، اور خواتین استعمال ہو رہی ہیں اور ان کو احساس ہی نہیں اس بات کا ہو رہا. جلسوں میں خواتین کا رقص کرنا اور غیر اخلاقی بیانات، ان کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ بالکل، میرا وجیہہ یہ کچھ چیزیں ہیں کہ ہم ایز اے پرسن بالکل آپ کو اندھا نہیں ہو جانا چاہیے. بالکل آپ کو جس طرح کہتے ہیں نا، جو شخصیت پرستی جو میں نے پی ٹی آئی میں بہت دیکھی. اگر آپ مجھ سے بات کریں تو میں آپ کو بہت سارے اپنے لیڈرز کی کوالٹیز بتاؤں گی کہ مجھے ان کی لیڈرشپ پسند ہے، مجھے ان کی ایڈمنسٹریشن پسند ہے، مجھے ان کا بات کرنے کا انداز پسند ہے. لیکن پی ٹی آئی میں ایک شخصیت پرستی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا، کہ بس آپ ان سے کوئی بھی بات کر دو وہ کہتے ہیں ہاں بس کوئی بات نہیں، لیکن خان صاحب جو ہے نا، بس وہ جو ایک وہ ایک ایلیمنٹ میرا خیال ہے کہ ان کو دیٹ از میکنگ دیم بلائنڈ ٹورڈز دا ٹروتھ ایز ویل. تو میرا خیال ہے یہ خواتین کو اس طرح بالکل اور بیانات دینا کہ ہم شادی کریں گے، اور یو نو یہ آپ کو دس از اے موکری آف یو ایز اے وومن، ایز این انڈیویجول. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے اندر ہی مجھے یہ وہ کہتے ہیں نا اسٹار اسٹرک قسم کی فالوورشپ مجھے نظر آ رہی ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو یوتھ ہے وہ خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہے. مریم بی بی کہتی ہیں کہ نہیں، خان صاحب غلط کہتے ہیں کہ یوتھ ہمیں سپورٹ کرتی ہے. آپ یوتھ میں رہی بھی ہیں، پڑھاتی بھی نہیں، ابھی آپ ماشاء اللہ خود یانگ ہیں. یوتھ آخر سپورٹ کس کو کرتی ہے؟ دیکھیں، یوتھ ڈیفینیٹلی انیشلی، کیونکہ عمران خان نے ایک نعرہ لگایا، ہائپوتھیٹیکل سچویشن بنائی، لوگوں کو خواب دکھائے، اینڈ اٹ واز ویری پازیٹیو، اٹ واز ریفریشنگ بیکاز پاکستانی پالیٹکس واز آلویز ویری کنزرویٹیو. تو یوتھ کا ظاہری بات ہے جو نئی چیز آتی ہے لائک اے فیڈ، اس کو سب فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، چاہے اچھا لگ رہا ہے، فیشن کے اندر بھی چیز اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی، سب نے پہننی ہے. اب وہ کیونکہ یوتھ جو ہے وہ ایک بہت ڈوسائل اور ولنریبل اسٹیج سے گزر آتا ہے. اس کی سوچ جو ہوتی ہے، مجھے یاد ہے میں لمز میں بھی جب پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتی تھی تو دے وڈ آلویز سے نو میم یو آر ایجوکیٹڈ، وائی یو سپورٹنگ دس پارٹی. تو میں نے کہا یو ہیو ٹو ریسپیکٹ ایوری ونس پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے نا، تو وہ بات تب چل پڑی. پھر جب خان صاحب سیاست میں آئے اور حکومت میں آئے اور ان کو نظر آیا کہ انہوں نے بلف کی ہے، ہی ہیڈ نو پلان، صرف انہوں نے احتساب کے ڈرامے کے پیچھے لوگوں کو لگایا. پھر یوتھ تھوڑی ڈی موٹیویٹ ہو گئی، یوتھ سمجھ گئی. لیکن یو نو a lot of people, it takes a lot of guts to say we are wrong. So بہت چند افراد میں اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہماری یہ ڈیسیجن غلط تھی. تو میرا خیال ہے جن کے اندر وہ ہمت تھی انہوں نے تو ایکسیپٹ کر لیا، بٹ جن میں نہیں ہے وہ ابھی بھی اوپر سے نا بس باغی ہونے کا دین دے کمپیئرڈ یو نو یوتھ کے ساتھ. یہ کہ جب ان کو اس قسم کی جب وہ اسکول ایجوکیشن کے بعد ان کو جاب فیسلٹیز اپرچونیٹیز نہیں ملی تو پھر ان کو سمجھ لگی کہ ہاں نون لیگ نے ہم نے بہت کچھ یوتھ کے لیے کیا، فرام لیپ ٹاپس ٹو انٹرنشپ پروگرامس ٹو گاڈ نوز واٹ ناٹ. اور سی پیک کی وجہ سے اتنی اپرچونیٹیز آ رہی تھی. سو آئی تھنک 2+2 انہوں نے خود ہی کر لیا اور پھر انہوں نے ڈائیورٹ سم واٹ ڈائیورٹ ہوئے ہیں یوتھ پی ایم ایل این کی طرف. بالکل ٹھیک ہے. آصف علی زرداری، عمران خان، مولانا فضل الرحمان، تینوں کو اگر ریٹ کرنا ہو تو کیسے کریں گی؟ As a politician, I think 100% marks to Zardari Saab because I think unki political understanding aur unki diplomacy will definitely be number one. And then Maulana Saab. آج کل مولانا صاحب بہت اگریسو ہوئے ہیں بٹ سیاست از ڈپلومسی، سیاست از سب کو لے کے بیٹھنا، وے فارورڈ ڈھونڈنا.
And I think last and the most immature is Imran Khan. खान साहब की सबसे बुरी आदत कौन सी लगती है आपको? The fact that he brings in religion, सियासत को religion के साथ जोड़ के, knowing that आपकी अपनी personality में बहुत सारे flaws हैं और वो लबादा जो ओढ़ा हुआ है और जो वो ये पीरी फकीरी और ये सब कुछ, I dislike this about him. कोई अच्छी आदत भी लगती है कि नहीं? खान साहब की अच्छी आदत मैं बहुत सोचती हूँ, क्या कहूँ, Maybe he has a charismatic personality. कोई तो चीज़ है जो लोगों को अपील करती है. बिल्कुल ठीक है. मरियम नवाज साहिबा की कोई बहुत अच्छी आदत? मरियम बीबी की सबसे आदत मुझे जो अच्छी लगी और मैं I still have goosebumps कि वो एक बहुत comfortable environment से उठ के, एक बहुत comfortable environment से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया. बहुत मुश्किल होता है बाप का हाथ पकड़ के आके जेल में गिरफ्तारी देना. आज इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो ख़वातीन को ढाल बनाता है और जिस तरह वो कोर्ट्स में जाता है, ठीक है सब कहते हैं सिक्योरिटी पे नहीं मजाक उड़ाना चाहिए, मजाक की बात नहीं. जब आप एक लीडर बनते हैं जिगरा रखें, देन यू फेस. मरियम बीबी का जुर्रत देखें, माँ को छोड़ के बाप का हाथ पकड़े. सो फॉर मी इट्स एन इंस्पिरेशन दैट विमेन, इतना उनका थ्रेशोल्ड माशाल्लाह होता है कि देखो कितनी तकलीफ़ में उन्होंने वो टाइम गुजारा, रोई नहीं. बेटी उनकी रोने लगी जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी. बेटे के साथ ये समझने की बात है. जो एक पार्टी वर्कर ज़मीन के लेवल से शुरू करे ना, ग्राउंड के लेवल से, वो धक्के धुक्के जेलें काटता कूटता ऊपर आता है. बट आप इतने कंफर्ट जोन से अगर आप लीडर बनी है तो देन आपने प्रूव किया है दैट यू आर अ लीडर. सो यस, हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें? टू द यूथ, प्लीज़ बी टॉलरेंट. It is okay to disagree, but there's a way to go about it. Tolerance की बहुत कमी है और पेशेंस की. और मेरा ख्याल है कि ये मुल्क बेहतरी की तरफ तभी चलेगा जब हम एक दूसरे के व्यूज़ के बारे में टॉलरेंट होंगे. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मेरे साथ बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा मौजूद थी. उनकी गुफ्तगू आपने सुनी. अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलूंगी. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.